اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حکم الکتاب فیکون مطلق الرکوع فرضا بحکم الکتاب والتعدیل واجبا بحکم الخبر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اور اسی طرح کا مطلب یعنی جس طریقے سے لفظ طواف مطلق ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں اسی طریقے سے رکوع مطلق ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں اللہ تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا میں رکوع کیا ہے؟ مطلق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے اتنا دیکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق، یہاں اللہ تعالیٰ کے اس قول وَارْكَعُوا میں رکوع مطلق ہے اس چیز میں جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ رکوع رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ رکوع کس چیز کا نام ہے؟ سیدھی حالت سے جھکنا۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ سیدھی لغت میں رکوع کسے کہتے ہیں؟ سیدھی حالت سے جھکنا۔ جیسا کہ عرب میں بولا جاتا ہے رکعت النخلۃ، نخلہ کھجور کا درخت، یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب وہ درخت زمین کی طرف جھک جائے تو کیا بولا جاتا ہے؟ رکعت النخلۃ۔ تو جس چیز کو رکوع کہا جاتا ہے، جس چیز کو رکوع کہا جاتا ہے یعنی جھکنا، سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا یہ مطلق ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو کہتے ہیں رکوع اللہ تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مطلق ہے اس چیز میں جس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ تو ما سبق میں تھوڑا وقفہ ہوا اس لیے اس بات کا اعادہ کرتا ہوں۔ ما سبق میں اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے کہ کلام میں جس طریقے سے تقیید مقصود ہوا کرتی ہے ویسے ہی اطلاق بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے۔ جیسے واضح مثال اس کی میں دے چکا تھا کہ آپ سے یہ کہوں کہ ایک طالب علم کو بلاؤ، تو یہاں طالب علم مطلق ہے، تلمیذ کیا ہے؟ مطلق ہے۔ تو اب عامر کا مقصود کسی بھی طالب علم، بات سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی طالب علم ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس وقت کوئی بھی طالب علم ہے، کوئی خاص طالب علم نہیں ہے۔ اور جب میں یہ کہوں کہ بڑے طالب علم کو بلاؤ، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت مقصود خاص طالب علم۔ تو کلام میں جس طریقے سے کلام میں تقیید مقصود ہوا کرتی ہے ایسے ہی کلام میں اطلاق بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو کلام کے مقاصد میں سے ایک مقصود اطلاق بھی ہے۔ جب اطلاق بھی ایک مقصود ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اگر اطلاق ہو تو ظاہر سی بات ہے، اللہ اور رسول کے کلام میں اطلاق ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اور رسول کا مقصود اطلاق ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس اطلاق کو بغیر دلیل کے باطل کرے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو
اب جب ایسا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، مطلقاً رکوع کا حکم دیا، اور رکوع جھکنے کو کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں اس کی تعبیر کیا؟ رکوع کسے کہتے ہیں؟ جھکنے۔ تو مطلقاً جھکنے کا حکم ہے۔ اب یہ جھکنا اطمینان کے ساتھ جھکنا ہو یا بے اطمینانی کے ساتھ جھکنا ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ جھکنے کو بھی رکوع شامل ہے، بے اطمینانی کے ساتھ جھکنے کو بھی رکوع شامل ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلقاً رکوع کا حکم دیا، اطمینان کے ساتھ جھکے تو وہ رکوع ہے، بغیر اطمینان کے جھکے تو وہ رکوع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے، کس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ مطلقاً جھکنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ اللہ رب العزت کا حکم مطلقاً رکوع کا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں اگر تعدیل کی شرط لگا دی جائے، کس کی شرط لگا دی جائے؟ تعدیل رکوع میں، اسی طریقے سے سجدے میں اگر تعدیل کی شرط لگا دی جائے کہ اطمینان کے ساتھ جھکنا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، اسی طریقے سے دو سجدہ کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، یہ ایکسٹرا باتیں تھی، گفتگو چل رہی ہے رکوع میں۔ تو رکوع کے ساتھ اگر طمانینت کی شرط لگا دی جائے، کیا کہ طمانینت، اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ رکوع فرض ہے، اگر یہ شرط لگا دی جائے یہاں تک کہ وہ نماز، وہ رکوع جس میں طمانینت نہ ہو، یہ کہا جائے کہ یہ نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ رکوع اطمینان کے ساتھ رکوع فرض ہے، رکوع میں طمانینت کی شرط ہے، اگر ایسا کچھ کہا جائے جیسا کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ رکوع میں طمانینت فرض ہے، رکوع میں طمانینت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو طمانینت کی وہ شرط لگاتے ہیں، طمانینت کی شرط لگاتے ہیں ایک خبر واحد کی وجہ سے، ایک خبر واحد کی وجہ سے، اور وہ خبر مختصراً یہ ہے کہ ایک صحابی مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اور اس حال میں کہ تعدیل میں، ارکان میں، یعنی رکوع سجود میں انہوں نے تخفیف کی، رکوع اور سجود میں کیا کی؟ تخفیف کی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود انہوں نے نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں سلام کیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے قیام کرو، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور کے حکم پر دوبارہ اس نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، تو پھر حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، سمجھ رہے ہیں؟ تو تیسری بار میں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں، سمجھ رہے ہیں، کہ نماز ہم کیسے پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کرو یہاں تک کہ مطمئن ہو جاؤ، سمجھ رہے ہیں، سجدہ کرو اطمینان کے ساتھ۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے امام ابو یوسف امام شافعی کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ ارکان میں طمانینت کی شرط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز کی نفی کی لم تصلی، اور نماز کی نفی نہیں ہوگی مگر شرائط کے فوت ہونے سے، فرائض کے فوت ہونے سے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعدیل اور طمانینت نماز میں شرط ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسا امام ابو یوسف اور امام شافعی کہتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا میں مطلقاً رکوع کا، کس کا؟ مطلقاً رکوع۔ اور رکوع ہم سمجھتے ہیں سیدھی حالت سے جھکنے کو کہتے ہیں، اور یہ جھکنا شامل ہے اطمینان کے ساتھ جھکنے کو بھی، رکوع کو بھی، سمجھ رہے ہیں، اور
بغیر اطمینان کے ساتھ رکوع دونوں کو شامل ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ شرط لگا دی جائے رکوع میں کہ طمانیت کی رکوع میں شرط لگا دی جائے تو کتاب اللہ کے مطلق ورکو کہ اطلاق کا نسخ ہوگا، اطلاق باقی نہیں رہے گا، حالانکہ اطلاق بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے۔ تو کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ ہوگا خبر واحد سے، اور کتاب اللہ کے اطلاق کا نسخ خبر واحد سے جائز نہیں ہے۔ لہٰذا رکوع میں اسی طریقے سے سجود میں تعدیل کی شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اگر شرط لگائیں گے تو کتاب اللہ کی مطلق کے اطلاق کا نسخ ہوگا، منسوخ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ کس سے؟ خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ما سبق میں سن چکے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور یہ قطعی ہے۔ ظنی سے قطعی کو ختم کرنا، ظنی سے قطعی کا نسخ جائز نہیں ہے۔ ہاں، دونوں پر عمل کیا جانا ممکن ہے، خبر واحد پر بھی اور کتاب پر بھی، تو عمل کیا جائے گا اس طور پر کہ کہا جائے گا وہ جو کتاب سے ثابت ہے اور وہ مطلق رکوع ہے، یہ کتاب سے ثابت ہے، وہ فرض ہو، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ جو سنت سے ثابت ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ واجب ہو۔ اور سنت سے کیا ثابت ہے؟ تعدیل، طمانیت۔ تو نماز میں نفس رکوع فرض ہے اور اطمینان کے ساتھ رکوع یہ واجب ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، فرض نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے بغیر طمانیت کے رکوع کیا تو فرضیت ادا ہو گئی، واجب اس کی چھوٹی، سمجھ رہے ہیں؟ واجب اس کی چھوٹی، تو اب یہ نماز واجب الادا ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہو جائے گی؟ واجب الادا ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اتنا دیکھو، فلا یزاد علیہ، تو اس کے اوپر مطلق رکوع پر، سمجھ رہے ہیں، اس پر تعدیل کی شرط بڑھائی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً رکوع کا حکم دیا ہے، تو اس پر تعدیل بین سطور میں لکھا ہے الطمانیۃ فی الارکان، اطمینان، ارکان کو اطمینان سے کرنا، رکوع، سجدہ، قومہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو تعدیل کی شرط کا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا خبر کی وجہ سے، حکم خبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ولیکن، بات ہو چکی، ولیکن یعمل بالخبر، لیکن خبر پر بھی عمل کیا جائے گا اس طریقے پر کہ اس سے کتاب کا حکم نہ بدلے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ مطلق رکوع فرض ہوگا، مطلق رکوع کیا ہو؟ فرض ہو، کتاب کے حکم سے، ورکوع کے حکم سے، اور تعدیل یعنی رکوع میں طمانیت، اور تعدیل یہ واجب ہوگی کس سے؟ خبر کے حکم سے۔